اب آیت الکرسی وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سر کا تاج ہے۔ اب یقین جانیں پورا ظاہری اور باطنی دونوں قرآن آیت الکرسی میں بند ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کے دم وہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی سرکار کا 3 دفعہ نام لے کے پھونک مار دو، دم ہو گیا۔ تو اس نے مجھے ای میل بھیجا، کہنے لگا جی حدیثوں میں تو لکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو۔ تو میں نے اس کو جواب دیا ہاں صحیح لکھا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تو پھر آپ نے مجھے آیت الکرسی کا کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ آیت الکرسی کی اپنی ایک طاقت ہے، تیرا سینہ ابھی اس طاقت کو اندر تیرے سما جائے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب آیت الکرسی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سر کا تاج ہے۔ اب یقین جانیں پورا ظاہری اور باطنی دونوں قرآن آیت الکرسی میں بند ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کے دم وہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر آیت الکرسی سینے میں دفن ہو۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ سرکار کا نام لے کے دم کر دیں، لوگوں تک سرکار کے نام سے فیض ہو جائے گا، دم ہو جائے گا۔ جب آپ کا سینہ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، پھر آیت الکرسی کا دم کرنا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جہاد کے بعد کفار مکہ کو شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو ان کا سامان وغیرہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، انگریزی میں جو ہے اس کو لوٹ کہتے ہیں۔ تو رات کا وقت ہوا تو حضور نے ایک صحابی کو اس کے سامان کے اوپر حفاظت کرنے کے لیے بٹھا دیا کہ بھائی تم دیکھ بھال کرنا رات بھر۔ رات کا آخری پہر پہنچا تو ایک بزرگ اس کے سامنے آئے، حضور کا دور ہے، حضور کا صحابی ہے، ایک بزرگ اس کے سامنے آئے، کہنے لگے تو بلا وجہ جاگ کے بیٹھا ہوا حفاظت کر رہا ہے مال کی، تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر مال پہ اور سو جا، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو اب وہ صحابی نے سمجھا کہ بزرگ ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوگا، وہ آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے۔ صبح جب اٹھا تو مال سارا کا سارا ویسا کا ویسا موجود تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی آیت الکرسی نے جو ہے کیسی حفاظت کی۔ صبح اٹھ کے اس نے حضور کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک بزرگ آئے، اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا کہ بات تو صحیح کہی اس نے، لیکن وہ بزرگ شیطان تھا۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شیطان صحیح بات کہہ کے کیوں گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بات تو صحیح کہہ کے گیا ہے لیکن بات ادھوری کہہ کے گیا ہے۔ ابھی تجھے کہہ دیا اس نے کہ آیت الکرسی پڑھ کے تو جو ہے دم کر کے سو جا، تو وہ خود کھڑا ہو کے ابلیس حفاظت کر رہا تھا، آیت الکرسی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیکن تجھے یہ نہیں پتا تو تیرا ایمان قائم ہو جاتا کہ آیت الکرسی سے یہ ہوتا ہے، اور تیرے اندر آیت الکرسی کا نور نہیں تھا تو بہت بڑا تجھے نقصان پہنچاتا۔ وہ تیرا بھروسہ بھرم آیت الکرسی پہ ہوتا، کیونکہ تو کامل نہیں ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا آیت الکرسی کا، اور تیرا ایمان آیت الکرسی پہ سے اڑ جاتا۔ پہلے جو ہے اس کا اذن ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فیض ہوتا ہے۔ اب دیکھو قرآن شریف میں ہے نا هو الشافی هو الکافی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور وہی کافی ہے۔ تو پڑھو نا، بیمار ہوتے ہو تو ہاسپٹل کیوں جاتے ہو؟ پڑھو هو الشافی هو الکافی، پڑھو، تم کو بخار ہے دیکھو اترتا ہے کہ نہیں۔ منافقت کی زندگی جی رہے ہیں نا ہم، ہمارے دل میں یہ ہے کہ اسے ہوگا نہیں، زبان پہ نہیں لاتے۔ کینسر ہو گیا، پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر اس کا نور تو ہے نہیں۔ قرآن مجید میں تو فیض ہے، لیکن تمہارے اندر تو قرآن اترا نہیں ہے نا جو اس کا فیض تمہیں ظاہر ہو۔ جب تمہارے سینے میں قرآن اترے گا پھر تم پڑھو گے هو الشافی هو الکافی، تو پھر اس کا اثر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔
space to connect with God.